السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آزادانہ حرکت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا پتھر ہاتھ میں پکڑیے۔ اب اس پتھر کو آہستہ سے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی ثقلی قوت تمام اجسام پر عمل کرتی ہے۔ جب ہم پتھر کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے تب بھی اس پر یہ قوت عمل کر رہی تھی، لیکن ہم ہاتھ سے مخالف سمت میں قوت لگا کر اس کو متوازن کر رہے تھے، اس لیے وہ پتھر ساکن تھا۔ جب ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو صرف ثقلی قوت ہی عمل کر رہی تھی، اسی کے اثر سے پتھر نیچے گر گیا۔ اگر کوئی جسم صرف ثقلی قوت کے اثر سے متحرک ہو تو اس حرکت کو آزادانہ حرکت کہتے ہیں۔ پتھر کو چھوڑنے پر پتھر کی حرکت آزادانہ حرکت ہوتی ہے۔ آزادانہ حرکت میں ابتدائی رفتار 0 ہوتی ہے اور وقت کے مطابق ثقلی اثرا کی وجہ سے بڑھتی جاتی ہے۔ زمین کے کسی ایک مقام پر جی کی قیمت تمام اشیاء کے لیے یکساں ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی دو اشیاء ایک ہی بلندی سے چھوڑنے پر ایک ہی وقت پر زمین پر پہنچتی ہیں۔ ان کی کمیت یا دیگر کوئی بھی خصوصیت اس وقفے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ گیلیلیو نے تقریباً 1590 میں اٹلی کے ٹاور آف پیسا سے 2 الگ الگ کمیت کی گیندیں ایک ہی وقت میں نیچے چھوڑیں اور وہ ایک ہی وقت زمین پر گریں۔ ہم ایک وزنی گیند اور ایک پر اگر اونچائی سے ایک ہی وقت میں چھوڑیں تب وہ ایک ہی وقت میں زمین پر پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ہوا کی مزاحمتی قوت کی وجہ سے پر ہوا میں اڑتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے اور زمین پر دیر سے پہنچتا ہے۔ ہوا کی وجہ سے گیند پر عمل کرنے والی قوت اس کے وزن سے بہت کم ہوتی ہے اور گیند کی حرکت پر اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سائنسدانوں نے یہ تجربہ خلا یا ہوا کی غیر موجودگی میں کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ گیند اور پر دونوں اشیاء ایک ہی وقت میں زمین پر پہنچتی ہیں۔ اس لیے صحیح معنوں میں آزادانہ حرکت ہوا میں ممکن نہیں، وہ صرف خلا میں ہی ممکن ہے۔ آزادانہ حرکت سے جسم کی زمین پر گرتے وقت رفتار اور اس کو درکار وقت ہم نیوٹن کی مساواتوں کا استعمال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ آزادانہ حرکت میں اسرا جی ہوتا ہے اور ابتدائی رفتار 0 ہوتی ہے۔ اس کا استعمال کرتے ہوئے ذیل کے مطابق مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 9ویں جماعت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرکت کی پہلی مساوات v = u + at ہے۔ اس مساوات میں a = g اور u = 0 رکھنے پر ہمیں v = gt حاصل ہوتا ہے۔ یہ آزادانہ حرکت کی پہلی مساوات ہے۔ اسی طرح حرکت کی دوسری مساوات s = ut + ½ at² میں a = g اور u = 0 رکھنے پر s = ½ gt² حاصل ہوتا ہے۔ یہ آزادانہ حرکت کی دوسری مساوات ہے۔ حرکت کی تیسری مساوات v² = u² + 2as ہے۔ اس مساوات میں a = g اور u = 0 رکھنے پر v² = 2gs حاصل ہوتا ہے اور یہ آزادانہ حرکت کی تیسری مساوات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔